الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ میں اپنی گفتگو کی شروعات پہلی اس آیت سے کرتا ہوں قرآن کریم کی، جس نے مجھے سب سے پہلے یہ سکھایا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ سورہ قصص کی 85ویں آیت کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم کو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے۔ دوسری آیت جو میں ایک چیز آپ سے یہ عرض کر دوں کہ مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں وہ اہم ترین نکات جو ہماری زندگی سے ہٹے ہوئے ہیں اور جن کی ضرورت اس معنی میں بے حد ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں اور قرآن سے ہٹنے کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے آئے ہی نہیں ہیں یا کہیں معوف ہیں۔ تو یہ دوسری آیت جو اعراف کی میں نے چنی ہے، اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، یہ ہمیں وضاحت سے کہتی ہے کہ آپ اتباع کیجئے، فالو کیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا۔ یعنی ہم پہ یہ مینڈیٹری ہے، یہ لازم ہے کہ ہم اس چیز کی اتباع کریں جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم۔ مزید اس چیز کی تاکید اگلی حصے میں کی گئی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِي اولیاء، کسی اور اولیاء کی، کسی اور مکتب فکر کی، کسی دوست کی، کسی سرپرست کی اتباع آپ کو نہیں کرنی ہے۔ یعنی قرآن ہم پہ فرض ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ کو اسی قرآن کے احکامات پہ اتباع کرنی ہے، اسی کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک نہ صرف بہترین دعا ہے بلکہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ اور اس دعا کا بڑا اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہاں دیکھیے یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ سیدھا راستہ سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اس سیدھے راستے کو ہم نے بنا سمجھے جزدان میں سمیٹ کے نہایت احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور ہر لمحہ دعا کرتے رہتے ہیں 5 وقت نماز میں کہ یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جو سیدھا راستہ ہے جس میں واضح احکامات ہیں، تبیان لکل شیء، جو ہر شے کی بیان کرنے والی ہے، ہر چیز کو وضاحت سے بیان کرنے والی ہے، اس کتاب سے ہمارا رویہ دوسرے انداز کا ہے۔ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین بمعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ اس آیت کو میں نے اس لیے چنا کہ یہاں اس بات کی وضاحت ہے کہ بندگی کا اخلاص، یعنی صرف اور صرف اللہ کی بندگی، یعنی وہی بات جو شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم اللہ ایک ہے، بندگی ایک ہے، تو وہ بندگی اس کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ خالص بندگی کا کیا انداز ہوگا کہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل ہو۔ اب مجھے اگر یہی نہیں معلوم کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تو کہاں سے وہ اخلاص ہوگا، کہاں وہ خلوص ہوگا، اور کہاں میں اس حکم پہ، اللہ تعالیٰ کے واضح حکم پہ عمل کر سکوں گا۔ اور یقیناً سب سے پہلے میں مسلم خود بنوں، کیونکہ مجھے سب سے پہلے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے مجھے قرآن کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد کسی دوسرے تک اپنی بات لے کے جانی ہے۔ ہمارا رخ کیا ہو، بحیثیت ایک فرد کے، بحیثیت ایک امت کے، بحیثیت ایک خاندان کے، ہمارا رخ کیا ہو، اس کے لیے قرآن کیا اہم وضاحتیں ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ بات صرف رخ کرنے کی نہیں ہے، سبقت کرنے کی ہے۔ ہمیں لیڈ کرنا ہے بھلائیوں میں، اور وہ بھلائیاں جن کی وضاحت یہاں میرے سے پہلے آنے والے مقررین کر چکے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کے لیے، خیر کے کام کے لیے، خیر للناس ہونے کی کیا حیثیت ہے، لپک لپک کے لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنا، اس کام کے لیے لپکنا، یہ وہ رخ ہے جس کا تعین اللہ تعالی ہمارے لیے کر چکا ہے، ہر مسلمان کے لیے کر چکا ہے، ہر بندے کے لیے کر چکا ہے۔ یہ بات دیگر ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے تعین اور اپنے رخ کا تعین کس انداز سے کیا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے وہ بات نکالیں جو بہترین ہو۔ احسن جو ہے حسن کی بھی سپرلیٹو فارم ہے۔ ہم
اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان کس طرح بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کس طرح خطاب ہے، ہماری بات چیت کیسی ہے، کیا وہ احسن ہے؟ بلکہ یہاں میں ذکر کر دوں کہ سورہ حمز میں ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، ویل کی گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ، اور ویل جہنم کا ایک بہت خطرناک علاقہ ہے، اور جہاں جہاں جن مقامات پہ ویل کی بات کہی گئی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، وہ تمام دنیاوی معاملات ہیں، حقوق العباد کے، انسان کے معاملے داری کے۔ تو ویل کی گارنٹی، ویل کی بات کن لوگوں کے لیے کہی گئی؟ جو حمز اور لغز میں مبتلا ہے۔ حمز کیا ہے؟ سامنے مذاق میں چھینٹے بازی ایک دوسرے پہ کرنا، جو ہمارے عام ہے، آپس میں ملتے آؤ بھائی، آؤ بھائی، آ گئے بھائی، ماشاء اللہ، ہاں بھائی، ہاں ہاں بھائی، ہاں ماشاء اللہ، حرام کا کما رہے ہیں نا ابا، کھا رہے ہو خوب، سجے دکھ رہے ہو۔ یہ چھینٹے بازی جس کو ہم مذاق کہہ دیتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، جیسے ابھی ایک پیچھے ہمارے خطیب نے کہا کہ وہ جرت ہونی چاہیے کہ کسی کو منہ پہ کہہ دیں کہ تم یہ غلط کرتے ہو۔ اس کی بھی حکمت ہے، طریقہ ہے، پبلکلی بھی نہیں کہا جاتا، الگ سے کہا جاتا۔ لمز کیا ہے؟ کہ پیٹھ پیچھے کسی کے لیے برائی کرنا، پیٹھ موڑی اور اس کی برائی ہم نے شروع کر دی کہ عامیہ جانتے ہیں ان کے اوقات کون ہیں، خان صاحب لکھنے لگے کنجڑے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ عام جملے ہیں جو علاقوں میں میں سنتا ہوں، کیونکہ اسی علاقے کی، اسی گلیوں کی پیداوار ہوں، مسلمان علاقوں میں پلا بڑھا اور انہی علاقوں میں رہتا ہوں، جڑا رہتا ہوں سماج سے، کان بھی کھلے رکھتا ہوں، آنکھیں بھی کھلی رکھتا ہوں، کیونکہ ہر وقت یقین جانے جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، میں سیکھ کے گھر واپس آتا ہوں۔ آنکھیں کھلی رکھیے، کان کھلے رکھیے، بہت کچھ دیکھیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے، اور بہت ڈر لگے گا، بہت خوف ہوگا، بہت عبرت ہوگی۔ تو ہم پہ یہ فرض ہے، یہ احکامات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی فرائض میں شامل ہیں، اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ کس نے ہمیں اجازت دی تھی اس بات کی کہ ہم کچھ احکامات کو اپنا لیں اور باقی کو بالکل کنارے رکھ دیں، اس حد تک کنارے کہ ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، گویا یہ تسلی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس اتنا کافی ہے، اسی کے لیے جنت کی بھی ضمانت ہے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے محلات بھی ہیں، باغات بھی ہیں، ہر چیز کی ضمانت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں، یہ بھی ایک ہماری عام بات ہے۔ اور اس بات کا اطلاق میں آپ سے عرض کروں کہ اس پروگرام کے شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے والنٹیئرس کی ایک میٹنگ میں نے رکھی تھی، تو اس میں والنٹیئر سے میں نے پہلی درخواست یہ کری کہ عذرائے کرم آپ کی محبت سراخوں پر قرآن کی اور اس ایشو کی، اس ٹاپک کی، اس مشن کی، لیکن اگر آپ ترجمے سے قرآن خود نہیں پڑھتے اور نہیں سمجھتے تو عذرائے کرم والنٹیئرنگ مت کیجیے، کیونکہ جس کام کو آپ نے خود شروع نہیں کیا آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس بات کے لیے دوسروں سے کہنا، بلکہ وہ آپ کے لیے ایک باعث گناہ بنے گی، اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنے گی، کیونکہ یہاں جیسے آپ وضاحت سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کرتے نہیں وہ کہیں، ہمیں وہی کہنا چاہیے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ یہ بنیادی ہماری ایٹیٹیوڈ کی، کردار کی باتیں ہیں، اور یہ میں اسی ترتیب سے لے رہا ہوں جس ترتیب سے یہ مجھے اپنے گرد و پیش سماج میں اور اپنے ہاں خود اپنی ذات میں نظر آتی ہے۔ یہ وہ سورہ نحل کی آیت ہیں جس کو کم و بیش تقریباً ہر جمعے میں خطبے کے آخر میں پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہماری اکثریت ان کو اس طرح پہچان دی ہے کہ خطبہ ختم ہوا، اٹھنے کا وقت ہو گیا۔ کتنے بیش قیمت موتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ انصاف کیجئے، عدل۔ عدل کے مادے میں اعتدال بھی شامل ہے، تو یہاں حکم انصاف کا بھی ہے اور میانہ روی کا بھی ہے، مڈل پاتھ کا، اعتدال کا۔ آپ تصور کیجئے دونوں ہم پہ فرض ہیں۔ مجھ سے کالج میں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو پرنسپل ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ حیثیت اللہ نے عطا کی ہے تو اس سے ہم میں یہ انانیت ہونی چاہیے کہ جو چاہیں کریں، یعنی قوانین کی حفاظت کرنے والے قانون کو توڑ دیں۔ میں نہایت انکساری سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، وہ مجھے عدل کا حکم دیتا ہے، مجھے جسٹس کرنا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو جسٹس۔ اور عدل کے صرف ایک نقطے کو اگر ہم اپنا لیں، یہ وہ بیش قیمت آپ گینے ہیں، صرف عدل کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، آپ یقین جانیں پورا قرآن کریم اسی میں آ جائے گا۔ انصاف،
انصاف رشتوں کے ساتھ، کیا میں نے انصاف کیا، حق ادا کیا باپ ہونے کا، شوہر ہونے کا، بیٹی ہونے کا، بہن ہونے کا، بھائی ہونے کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک شہری ہونے کا، اپنے شہر کے، اپنے ملک کے، کیا ہم نے انصاف کیا اس بات سے؟ جسٹس ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ جسٹس ایٹ پروفیشن کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا میں نے انصاف کر لیا؟ آج اگر میں کالج میں سب سے زیادہ تنخواہ لیتا ہوں تو کیا سب سے زیادہ کام میں نے کیا؟ کیا سب سے زیادہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کنٹریبیوشن میرا ہے انسٹیٹیوشن میں؟ اگر میں ہیڈ ہوں اس کا اور سب سے زیادہ تنخواہ لیتا ہوں تو میں یہ ذمہ داری کا احساس تاکہ عدل کیا جا سکے۔ ہر جگہ انصاف کا تقاضا ہے، اس کے ساتھ حکم احسان کا، احسان کی جو احسان کی وضاحت میں آگے مزید کروں گا، اس وقت اس بات پہ آؤں گا۔ اور منع کن چیزوں سے کیا گیا ہے؟